بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے پیچھے پڑھا تھا مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم۔ ان 6 افعال کی آپ نے تعریفیں بھی پڑھ لی تھیں اور ان 6 اسماء کی بھی آپ نے تعریفیں پڑھ لی تھیں۔ اچھا، 6 افعال میں سے جو پہلا فعل تھا وہ کیا تھا؟ ماضی تھا۔ کیا تھا؟ ماضی تھا۔ اب ہم ماضی کے صیغوں کی بنائیں پڑھیں گے۔ ماضی کے صیغوں کی یعنی ماضی کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو تعریف یاد ہے؟ زمان آپ سنائیں گے علم الصرف کی تعریف کیا ہے؟ اونچی بول۔ علم الصرف کی تعریف، علم الصرف ایسے اصولوں کا نام ہے تے عربی بھارتی پڑھ دو جناب، کو تکلیف ہوندی ہے۔ الصرف علم یصول یعرف بها احوال و بنیت الکلمۃ ثلاث من حیث الاصل والبناء والتعلیل۔ علم الصرف ایسے اصولوں کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے حالات، اصل، بنا اور تعلیل کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں۔ علم صرف ایسے قوانین کا نام ہے جن قوانین کے ذریعے تینوں کلموں کے احوال، اصل اور بنا اور تعلیل کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی علم صرف کے اندر ایسے قوانین ہیں جن قوانین کی مدد سے آپ کے سامنے کوئی بھی صیغہ آئے گا آپ اس کی اصل بھی نکال لیں گے۔ جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو قَالَ کی اصل کیا ہے؟ قَوَالَ، ٹھیک ہے، اس کی اصل بھی نکال لیں گے اور اس میں تعلیل کیسے کرنی ہے، تعلیل کیسے ہوگی وہ بھی آپ جاری کر لیں گے۔ اور ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے جو بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی علم الصرف کے اندر ایسے قوانین، ایسے اصول آپ پڑھیں گے جن قوانین اور اصول کی مدد سے آپ کو کلمے کی اصل کا بھی علم ہوگا، اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اس کا بھی علم ہو جائے گا، اور اس میں تعلیل کیسے ہوگی، اس کی اصل نکال کے اس میں تعلیل کیسے کریں گے، قانون کیسے جاری کریں گے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے پھر ماضی کے صیغوں کی جو بنائیں ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا صیغہ کون سا ہے جی؟ واحد مذکر غائب۔ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کو بنانے کا واحد مذکر غائب کو بناتے ہیں جی مصدر سے۔ کس سے بناتے ہیں؟ مصدر سے۔ کس سے بناتے ہیں؟ مصدر سے۔ حروف زائدہ کو گرا دیں۔ بھائی بتاؤ اب ضربو کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ ضاد، را، با۔ اور حروف زائدہ کون سے ہیں؟ انیرے ہو تمہیں الف تے حمزے تو نہیں پتہ لگ گیا جی؟ پڑھیا نہیں جی تسی مدنی کہہ دا یا نورانی کہہ دا تو تمہیں جی حمزے تے الف تے نہیں پتہ کوڑی حمزہ اور لام، حمزہ اور یہ کیا ہیں؟ حروف کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں، اور ضاد، را، با یہ کیا ہیں؟ اصلیہ، کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں۔ ضاد کو کیا کہو گے؟ با کلمہ۔ را کو کیا کہو گے؟ عین کلمہ۔ اور با کو کیا کہو گے؟ لام کلمہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ۔ واحد مذکر غائب کو بناتے ہیں مصدر سے۔ کس سے بناتے ہیں؟ مصدر سے۔ مصدر سے حروف زائدہ کو گرا کر، مصدر سے حروف زائدہ کو گرا کر فا کلمہ کو اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ ہم نے وہ گرا دیا جی حروف زائدہ، تو فا کلمہ پر فتحہ تھا، عین کلمہ ساکن تھا، اور با کلمہ پر کیا تھا؟ ضمہ تھا۔ مصدر کے شروع سے حروف زائدہ کو گرا کر فا کلمہ کو اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ پھر باب کے مطابق، پھر عین کلمہ پر فتحہ یا ضمہ یا کسرہ لگا دیں۔ پھر باب کے میں نے آپ کو پہلے وہ باب یاد کرائے ہیں نا، 84 مجرد کے 8 باب ہیں۔ پہلے آ گیا ضربہ، ناصرہ، سامیہ، فاتحہ، کارومہ، فاضلہ، حاسبہ اور قادہ، قادہ کادو۔ اب دیکھیے یہ کون سا باب ہے؟ الضرب والا، باب ضربہ یضرب۔ اور اگر مصدر ہو النصر، کیا ہو؟ تو یہ کون سا باب ہے؟ ناصرہ ینصر۔ اور اگر مصدر ہو السمع تو یہ کون سا باب ہے؟ سامیہ۔ اور اگر مصدر ہو القرب، کیا ہو؟
یہ کون سا باب ہے؟ کاروما یا کرمو، شاباش، کیا ہے؟ اچھا جی، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ باب کے مطابق عین کلمہ پر فتحہ یا ضمہ یا کسرہ لگا دیں۔ اچھا جی، باب یہ دارب ہے تو اب عین کلمہ پر کون سی حرکت لگائیں گے؟ فتحہ۔ اور یہ باب سامیہ ہے، یہ کون سا باب ہے؟ سامیہ۔ فا کلمہ کو دوسری حالت پر چھوڑیں گے نا، شروع سے حروف زیادہ حمزہ اور لام کو گرا دیا، اب عین کلمہ کے مطابق ہم نے حرکت دینی ہے باب کے مطابق، تو اب بتاؤ یہاں پر کون سی حرکت آئے گی؟ کسرہ آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بن گیا سامیعو، یہ بن گیا دارابو۔ اور القرب، شروع سے ہم نے الف لام کو گرا دیا، شروع سے الف لام کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ اور لام کو کیا کیا جی؟ گرا دیا۔ تو یہ کیا ہو گیا جی؟ کیا ہو گیا؟ یہاں پر ہم فا کلمہ کو اسی حالت پر نہیں چھوڑیں گے، فا کلمہ کو اسی حالت پر اس وقت چھوڑیں گے جب فا کلمہ پر فتح موجود ہو، جب فا کلمہ پر الضرب میں بھی فا کلمہ پر فتح موجود ہے، السمع میں بھی فا کلمہ، بلکہ یہ جو آپ مصادر پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے مصدر پڑھ کے دیکھ لیں جی، ضرب الضرب ہے، الضرب مارنا، الغلب غلبہ کرنا، الکذب جھوٹ بولنا، الکسب کمانا، القصد ارادہ کرنا، المغفرۃ بخشنا، النصر مدد کرنا، کسی نے مسئلہ یاد نہیں پڑھے گا کوئی بندہ، النصر مدد کرنا، الخروج نکلنا، الدخول داخل ہونا، الطلب طلب کرنا، اکثر طور پر فا کلمہ پر حرکت فتح ہی آئے گی، اکثر طور پر فا کلمہ پر حرکت آپ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے تو گداس دیو جی، اکثر طور پر فا کلمہ پر کیا آئے گا؟ فتح ہی آئے گا۔ اگر فا کلمہ پر فتح نہیں ہے تو پھر ہم فا کلمہ پر فتح لگا دیں گے، پھر ہم فا کلمہ فا کلمہ پر فتح لگا دیں گے۔ الخنبو، یہاں پر تو فا کلمہ پر فتح نہیں ہے نا، اور کیونکہ ماضی معروف کا جو پہلا حرف ہوتا ہے نا، ماضی معروف کا مجرد کے ابواب میں، ماضی معروف کا جو پہلا حرف ہوتا ہے نا مجرد کے ابواب میں، اس پر فتح ہوتا ہے، اس پر فتح ہوتا ہے، کہاں؟ ماضی معروف میں۔ اچھا جی، خیر، جو بات سمجھا رہا تھا، پھر عین کلمہ پر باب کے مطابق فتحہ یا کسرہ یا ضمہ لگا دیں۔ یہاں کسرہ آ گیا سامیعو، اور یہاں پر ہم نے پہلے کیا کیا جی؟ فتح لگایا، یہ کیا بن گیا؟ کاروبو۔ پھر لام کلمہ کو مبنی بر فتح کر دیں، پھر لام کلمہ کو مبنی بر فتح کر دیں، لام کلمہ کو مبنی بر فتح کر دیں، تو یہ واحد مذکر غائب ماضی کا، جیسے الضرب سے ضربا، السمع سے سمعا، القرب سے قاروبا، یاد ہو گیا ہے؟ واحد مذکر غائب کو بنانے کا طریقہ، واحد مذکر غائب کو بناتے ہیں مصدر سے، مصدر سے حروف زائدہ کو گرا کر فا کلمہ کو اسی حالت پر چھوڑ دیں، فا کلمہ کو جب فا کلمہ پر فتح ہو، اگر فا کلمہ پر فتح نہ ہو تو پھر فا کلمہ پر کیا کریں؟ ضمہ لگا دیں، پھر فا کلمہ پر ضمہ لگا دیں۔ کیوں پریشان کیا ہو گیا ہے؟ فا کلمہ کو اسی حالت پر چھوڑ دیں، پھر عین کلمہ پر باب کے مطابق، عین کلمہ پر باب کے مطابق فتحہ یا کسرہ یا ضمہ لگا دیں، اور لام کلمہ کو مبنی بار فتح کر دیں، تو یہ واحد مذکر غائب کا جیسے الضرب سے ضربا، السمع سے سمعا، القرب سے قاروبا، القرب سے، اس کو مٹاؤ بھائی، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ آگے آ گیا، تثنیہ ہی آ گیا نا، تثنیہ کو بناتے ہیں واحد سے، تثنیہ کو کیسے بناتے ہیں؟ تثنیہ مذکر غائب کو بنانے کا، تثنیہ مذکر غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے، کس سے بناتے ہیں؟ واحد مذکر غائب کے آخر میں، واحد مذکر غائب کے آخر میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تثنیہ و ضمیر فاعل کو لگا دیں، تو تثنیہ مذکر غائب کا جیسے ضربا سے ضربا۔ اب ذرا غور کیجئے بھائی، میں نے کہا تثنیہ مذکر غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب کے آخر میں الف ضمیر بارز، میں نے آپ کو نا حمیر میں پڑھا دیا ہے نا، ضمیر کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ تھوڑے جی آئیں ہو، تسی تھوڑے جی آئیں ہو سمان ہے، ادھر ہو جا، آئیں ہو تھوڑا جی،
ابتدان دو قسمیں نا، متصل اور متصل اور منفصل کی آپ نے تعریف پڑھی، پھر آپ نے پڑھا متصل کی تین قسمیں ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل اور پھر آپ نے پڑھا ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں، کیڑیاں ضمیر بارز اور ضمیر مستتر، مستتر نہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے، ضربا لفظوں میں ظاہر بھی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہی ہے، اور ضمیر مستتر جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو اور پڑھنے میں جیسے ضربا ان وچ ہوا ضمیر ہے، ضربت ان وچ کیڑی ہے؟ ہیا، تے مستتر ہے کہ نہیں؟ پوشیدہ ہے، مخفی ہے، لکی ہوئی ہے، تے پڑھنے وچ بھی کوئی نہیں آ رہی۔ اچھا جی، یہ ضمیر پھر کون سی؟ ضمیر بارز، ضمیر ہم نے کہا آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل، ضمیر بارز مرفوع متصل، تو یہ مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں نا، ضمیر بارز، ضمیر مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل کنو آندے نے؟ جو محل رفع میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ، اس کا عامل کون ہے؟ ضربا، اس کا عامل کون ہے؟ اور یہ اپنے عامل کے ساتھ، اور اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی ہے، اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ کیا ہو گئی؟ تو یہ ہے ضمیر بارز مرفوع متصل، ضمیر بارز۔ تو میں نے کیا کہا؟ تسنیہ مذکر غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر، واحد مذکر غائب کے آخر میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تسنیہ و ضمیر فاعل کو، تو یہ کیا بنے گی؟ ترکیب میں فاعل بنے گی۔ کیا بنے گی؟ یہ فاعل بنے گی، ضربا کا ضربا فعل، الف ضمیر بارز مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے، ضربا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ سمجھ آ گیا؟ صیغہ تسنیہ مذکر غائب کو بنانے کا، اس کو بناتے ہیں واحد مذکر، واحد مذکر غائب کے آخر میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تسنیہ و ضمیر فاعل کو، مولوی صاحب ادھر دیکھو، و ضمیر فاعل کو بنانے، تو یہ تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، جیسے ضربا سے ضربا سے آ گیا جی صیغہ کون سا آ گیا؟ جمع مذکر غائب۔ اب ہم اس کو بناتے ہیں بھائی، جمع مذکر غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے، اور تثنیہ اور جمع جو ہوتے ہیں یہ کس سے بنتے ہیں؟ مذکر اور جو ہوتا ہے وہ اپنے واحد سے بنے گا، اور جو مؤنث ہوتا ہے وہ، یعنی تثنیہ مذکر اور جمع مذکر اپنے واحد یعنی واحد مذکر سے، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث جو ہے وہ اپنے مذکر یعنی واحد مؤنث سے، انہریا واحد جی۔ جمع مذکر غائب کو بنانے کا طریقہ، جمع مذکر غائب کو ادھر دیکھو جناب، جمع مذکر غائب کو بنانے کا اس کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے، اس کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے، واحد مذکر واحد مذکر غائب کے آخر میں، توجہ نہ سنو بھائی، واحد مذکر غائب کے آخر میں واو ضمیر بارز، تے بارز کن آندے نے؟ جو لفظوں میں ظاہر اور پڑھنے میں، یہ لفظوں میں ظاہر ہے اور پڑھنے میں ضمیر بارز مرفوع متصل، یہ مرفوع متصل بھی ہے، مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل رفع میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ، یہ اس کا عامل کون ہے؟ ضربا، اور یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور محل رفع میں واقع، اس کی حالت رفعی ہے، اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ وہ ہے ضربا۔ کون ہے؟ یہ ضمیر بارز مرفوع متصل ہے۔ جمع مذکر غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر، واحد مذکر غائب کے آخر میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل، واو ضمیر بارز علامت جمع مذکر، علامت و ضمیر فاعل کو لگا دیں، و ضمیر فاعل کو ایک کی بن جائے گا جی پھر دارا باتوں، دارا باؤ، دارا باؤ، دارا باؤ، اب با زبروا بو، با زبریا بئی، بو بئی، تو تئی، پڑھا ہے کہ نہیں نورانی قاعدے وچ؟ اچھا یہ کیا بن گیا؟ دارا بو۔ اب یہ جو واو ہے نا، واو جو جمع کی ہوتی ہے، یہ چاہتی ہے میرا ما قبل مضموم ہو، میرا ما قبل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ظاہر اب ہم اس کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے یہ جو اس کے ما قبل میں فتحہ موجود ہے
اس کو ہم کیا کریں گے؟ گرا کر کیا کر دیں گے؟ ضمہ لگا دیں گے. کیا کریں گے؟ تو یہ ضربا سے کیا بنے گا؟ ضربو. ضربا سے کیا بنے گا؟ ضربو. اسی کا جمع مذکر غائب کو بنانے کا طریقہ اس کو بناتے ہیں واحد مذکر. واحد مذکر غائب کے آخر میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل. واو ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل کو لگا دیں. پھر واو کے ماقبل فتح کو ہٹا کر ضمہ لگا دیں اور آخر میں الف رسم الخط کا لگا دیں. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا. جیسے ضربا سے ضربو، ضربا سے ضربو.